رحمہ اللہ راویوں پر جرح کرتے ہوئے جا رہا تھا اور آپ کے سامنے 51 مجروحین کا ذکر کر کے جائے گا اور آخر میں یہ کہہ کر جائے گا کہ میں نے سارے مجروحین کا ٹھیکہ مسلم میں نہیں اٹھایا ہے۔ اگر میں مسلم میں سارے مجروحین اور جارحین کو پیش کر دوں پھر اس کے کتاب کے قریب کوئی کامران جیسے لوگ بٹک بھی نہیں سکیں گے کہ چھوڑو اتنی لمبی کتاب کو کون چھیڑے۔ کہتے ہیں میں نے اسی لیے تو ملخص خلاصہ مسلم کی شکل میں مرفوع حدیث آپ کو دینے تھے، لیکن مرفوع حدیثوں کے ضمن میں جھوٹے راویوں کی میں نے نمونے پیش کرنے تھے، تو نمونے کے لیے میں نے 51 مجروحین پیش کر دیے اور ان کے جارح پیش کر دیے۔ آپ کو ایک سلیقہ بتا دیا کہ مجروح کون کون ہے، ذرا ان سے بچنا، اور اس جیسے بڑے بڑے مجروح اور بھی پڑے ہوئے ہیں جو جھوٹے حدیث کے باب میں آ کر حدیثیں گڑنے والے تھے۔ بات سمجھ آئیے، ان مجروحین کی ایک لسٹ لے کر جاتا ہے بطور نمونے کے، بطور ان میں سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزرے، آج آ گیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جارح ہے اور بقیۃ بن ولید مجروح ہے۔ کون ہے؟ بقیۃ بن ولید یہ ترمذی کا راوی ہے۔ کس کا؟ ترمذی شریف کا یہ راوی ہے، لیکن امام مسلم اس پہ جرح کر کے جا رہا ہے، کہتا ہے راوی کمزور ہے۔ تو اس راوی کا پہلے سلسلہ اچھا تھا، اس لیے راویوں نے 2 رخ قائم کیے ہیں۔ بعد میں کچھ اس کا میلان جھوٹے راویوں کے ساتھ ہو گیا تھا، جھوٹوں کی روایتیں لینے لگ گیا، اس لیے محققین کے 2 طبقے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے جو جھوٹے راویوں سے روایتیں اس نے لینی شروع کیں، ان روایتوں کا آج کے بعد کسی روایت کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کی سچوں سے لے یا جھوٹوں سے لے۔ لیکن جب پہلے دیانتداری کے ساتھ اچھے استادوں سے حدیثیں لیتا تھا، اگر وہ روایتیں ہیں تو ہم قبول کریں گے، اور امام ترمذی نے اسی کا لحاظ کر کے اس کی روایت کو لیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ وگرنہ آج آپ کے سامنے اس کے حوالے سے امام مسلم بھی گرفت کر کے جاتا ہے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا بھی گرفت کرتا ہے۔ احمد بن حنبل بھی کہتا ہے کہ احادیث بقیہ لیست بنقیہ، بقیہ بن ولید کی حدیثیں صاف نہیں ہیں، بچو ان سے۔ اور امام ابو مسہر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ان کا قول بڑا مشہور جاتا تھا، جب ان سے پوچھتے وہ کہا کرتے تھے احادیث بقیہ لیست بنقیہ وقم منہا علی تقیہ، کہ احادیث بقیہ لیست بنقیہ صاف نہیں ہیں، گڑبڑ والی ہیں، وقم منہا علی تقیہ، اور ان سے کیا کرنا؟ بچ کر رہنا۔ امام مسہر یہ کہا کرتا تھا، اور اسی کے لیے امام یحییٰ بن معین نے کہا ہے بقیۃ بن ولید کثیر التدلیس، یہ تدلیس بہت زیادہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ تدلیس کل پرسوں آپ کو بتائی تھی، یاد ہے نا؟ یہ تدلیس کرتا ہے، اور تدلیس والا ایک خیانت کا باب کرتا ہے، فلہذا اس کا اعتبار نہیں۔ امام مسلم کیا کہہ رہا ہے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے؟ کہتا ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں قال بقیۃ صدوق اللسان، بقیہ تو تھا سچا بندہ، لیکن ولکنہ یاخذ عمن اقبل و ادبر، یہ روایتیں لیتا تھا کس سے؟ ہمن، ہر ایک، اقبل اور ادبر سے، کس سے؟ جو اس کے سامنے آئے اس سے بھی روایت لے کر نقل کر دی، جو پیٹھ پھیر کر چلا گیا دین سے، شیعہ بن گیا، غالی بن گیا، اس کی بھی روایتیں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ہر نتھو خیری کی یہ روایت لیتا تھا، اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ بندہ سچا تھا، صوفی تھا، لیکن حدیثیں نقل کرنے میں احتیاط، اس لیے پھر امام مسہر نے کیا کہہ دیا؟ حدیث بقیہ لیست بنقیہ وقم منہا علی تقیہ، یہ بقیہ بن ولید کے اوپر کلام کر دیا امام مسلم نے، اور جارح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آگے نظر آتا ہے
کہتا ہے حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا جریر عن مغیرۃ عن الشعبی قال حدثنی، مجھے یہ بتایا امام شعبی سے، حدثنی حارث الاعور الحمدانی، امام شعبی جا رہے ہیں کون، اور مجروح کون ہے؟ حارث اعور حمدانی ہے، حارث حمدانی یہ مجروح راوی ہے، اور جرح کرنے والا کون ہے؟ جی امام شعبی رحمہ اللہ اس پہ جرح کرتے ہیں حارث اعور پر، ایک حارث دوبارہ آنے والا ہے آگے ایک اور، یہ دونوں حارث بڑے خطرناک تھے، اور اس کے لیے امام شعبی کہتا ہے حدیثیں تو حارث اعور حمدانی کرتا ہے، وکان کذابن، یہ کون تھا؟ یہ بڑا جھوٹا تھا، حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ توجہ، حارث اعور یہ وہ آدمی تھا جو سب سے پہلے ابو بکر اور عمر کو اور صحابہ کو شتم کرنے لگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو گویا کہ یہ کذاب بھی تھا، اور اسی لیے دوسرے حضرات کہتے ہیں حارث اعور حمدانی وکان غالین فی التشیع، یہ علی کے شیعہ بننے میں غالی قسم کا آدمی تھا۔ یاد رکھنا شیعہ کی دو قسمیں آئیں گی، جب آ جائے گا یہ غالی شیعہ ہے، اس کا مطلب ہے ہماری زبان میں کٹر شیعہ ہے، کٹر حرامی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کٹر کا معنی سمجھ گئے نا؟ اور ایک آ جائے گا وکان شیعن، یہ شیعہ ہے، شیعہ کا لفظ سادہ آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے یہ حضرت علی کو باقی صحابہ سے فضیلت دیتا ہے، بس، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اگر غالی کا لفظ آ جائے تو خطرناک آدمی ہے۔ غالی کا لفظ دوسرے لفظوں میں آ جائے تو اس کے لیے رافضی کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ رافضی، اور یہ رافضی کا لفظ نکلا تھا۔ جی وہ زید بن علی کو یہ کہا گیا تھا، اس کے متبعین تھے، اس کو ان شیعوں نے کہا کہ تو ابو بکر اور عمر کو اور عثمان کو، صحابہ کو لعن طعن کیا کر علی کی مدد میں۔ اس نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، اس کے پیروکار شاگرد تھے، خراب ہو گئے تھے، تو اس وقت ان شاگردوں نے کہا جا تو اگر یہ کام نہیں کرتا آج کے بعد ہم تیرے نہیں ہیں۔ جب اس سے پوچھا وہ تیرے بڑے بڑے شاگرد ادھر پڑھا کرتے تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ کہا کرتا تھا اصحابنا رفضونا، ہمارے ساتھیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ رفض کا معنی ہے چھوڑ دینا، کٹ جانا، رافضی کا معنی اپنے استاد سے، اپنے اکابر سے کٹ گئے۔ اس کے بعد ان کا لقب پڑا رافضی، اور جمع روافض ہے، اور ایک جمع اس کی رافضہ ہے، رافضی کی جمع رافضہ، اور رافضہ کی جمع الجمع روافض ہے۔ اس لیے رافضی کو اس کو بڑی چڑھ آتی ہے، رافضی کو ہو تو اس کو، اور کہو شیعہ ہے، چڑھ نہیں آئی۔ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں اہل تشیع میں سے ہوں، میں اہل تشیع میں سے ہوں۔ آج کل والے بھی ایسے کہیں گے، لیکن کہو تو رافضی ہے، چڑھ جائے گا، مچھر جائے گا۔ اس وقت سے ان کو اس لفظ سے چڑھ ہے، یہ لفظ معنی کے اعتبار سے ان کی حقیقت کو کھولتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کو چھوڑا، علماء حقہ کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا انہوں نے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ استاد نے خود کہا صحابنا قد رفضونا، ہمارے ساتھیوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چھوڑنے والوں کو روافض کہا جانے لگا، اس کے گروپ کو بھی رافضی کہا جانے لگا۔ یہ حارث اعور یہ تھا، سمجھ آ گئی ہے؟ ان لوگوں میں سے آگے مزید کہتے ہیں امام شعبی، دیکھ آگے دوسری روایت لائی، امام مغیرہ کہتے ہیں سمیت الشعبیہ، میں نے امام شعبی سے سنا، یقول امام شعبی کہتا ہے حدثنی حارث الاعور، مجھے حدیثیں تو حارث اعور سنایا کرتا تھا، لیکن وہ یشہد، وہ امام شعبی گواہی دیتا تھا، انہ احد الکاذبین، یہ کون تھا؟ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا تھا، جھوٹی روایت نقل کرنے میں یہ بہت آگے تھا۔ معنی سمجھ آ گیا؟ یہ کون تھا؟ حارث سے۔ اب آگے بات سنو، اب حارث اعور کی جرح ہوتی جا رہی ہے۔ حارث اعور وہ کم بخت تھا جس نے
صحابہ کی تنقیص پر، علی کی فضیلت پر 30,000 حدیثیں گڑی ہیں۔ کتنی؟ وہ ظالم تو نے تو حد ختم کر کے رکھ دی، اور ان 30,000 احادیث کو امام جعفر کی طرف منسوب کیا۔ قال ابو جعفر ہاکذا، قال ابو جعفر ہاکذا، امام ابو جعفر رحمہ اللہ کی طرف نقل کر دیا۔ حالانکہ امام جعفر تو بہت بڑا امام تھا، وہ تو امام ابو حنیفہ کا بھی استاد تھا، سمجھ آئی؟ اس نے 30,000 حدیثیں گڑھ کر ماری تھی، اتنا جھوٹا انسان تھا۔ اور پھر جب اس نے 30,000 حدیثیں گڑھی ہیں نا، کہا وہ تیرے پاس یہ خزانہ کہاں سے ہے؟ کہتا ہے بادشاہو، اصلی قرآن والے ہیں، تمہارے پاس نکلی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تمہارے پاس نکلی ہے، تمہارے پاس 30 پاروں والا ہے، 10 پارے تو علی کے پاس ہیں، علی کا فیض ہمیں ابو جعفر سے ملا ہے۔ وہ ظالم کا بچہ یہ فیض چنگا ہے، کہیں کہاں سے فیض آئے؟ علی کے پاس تو 10 پارے نہیں ہیں، علی کے شاگردوں کے پاس نہیں ہے، تم نے کہاں سے نکال مارے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ آگے یہی بات کہتا تھا، دیکھو اس کو جب یہ بولتا تھا، گھڑتا رہتا تھا نا، اس سے پوچھا یہ حدیثیں، کہتا ہے میں نے قرآن 2 سال میں سیکھا۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو کہتا ہے، اور کہتا ہے جو خصوصی وحی ہے نا، خصوصی رمز والی باتیں، وہ میں نے 3 سال میں سیکھی ہیں۔ اور کہتا ہے قرآن آسان ہے، وہ وحی بڑی مشکل ہے، تم اس کو نہیں سیکھ سکتے ہو۔ میری بات سمجھ آئیے؟ گویا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جیسے شیعہ کہتا ہے کہ 10 پارے امام مہدی کے پاس غار میں ہیں، وہ سر من اسرار اللہ ہیں، بڑے بید کی باتیں ہیں، ان بیدوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وہ علی سمجھتا ہے، امام مہدی سمجھتا ہے، یا ان کے نوازے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ خنزیر یہ کہتا تھا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کہتا، اور آپ کے سامنے امام مسلم آگے بڑھ کر کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے وہی 2 سالوں میں سیکھی، قرآن 3 سالوں میں سیکھا۔ کسی نے کہا وہی ہے کیا؟ کہتا ہے وہی تو ہے جو علی پر آئی تھی۔ وہی کون سی ہے؟ نبی پر نہیں، کس پر؟ علی پر آئی ہے۔ علی پر جو خصوصی کتاب تھی، جس میں علی کے مناقب ہیں، علی کے فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل ہیں، وہ مراد ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ بڑی راز کی بیت کی باتیں ہیں۔ آج بھی شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن کچھ بھی نہیں، اصل بیت اور اصل چیز تو علی کے پاس ہے۔ اور آگے علی سے بھی پوچھا جائے گا، وہ علی لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی خاص کتاب ہے، بتا۔ وہ کہے گا خدا کے بندو میرے پاس نہیں ہے۔ وہ برملا اظہار کرے گا آگے چل کر، روایتیں آپ کے سامنے، وہ کہے گا میرے پاس یہی قرآن ہے جو 2 گتوں کے درمیان آپ کے پاس ہے۔ البتہ او فہم اوتی رجل، یا اللہ نے مجھے ایک سمجھ دی جو مردوں کو دیتا ہے اللہ، میں اسی قرآن سے استنباط کر کے مسائل نکالتا ہوں، اور کوئی نہیں میرے پاس۔ یا ایک صحیفہ ہے، لوگوں نے کہا وہ صحیفہ دکھا نا، وہی تو بیت کی کتاب ہے۔ کہتا ہے وہ تو نبی کی حدیثوں پر لکھا ہوا ہے، وہ میں نے حدیثیں لکھی ہیں، اس میں صلح کی، دیت کی، امان کی، قصاص کی، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کی، ٹیکس کی روایتیں اس میں موجود ہیں کہ میں جہاد میں جاتا تھا، میں نے وہ روایتیں نوٹ کر کے لکھی، جب جہاد میں جاتا ساری روایتیں پڑھ کر جاتا ہوں، حدیث کے مطابق کام کروں گا، اور میرے پاس کہاں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ علی وصی اللہ، کہ علی کو اللہ نے خصوصی وصیت کی، خصوصی وحی علی کو کی ہے، علی وصی اللہ، اور خلیفۃ النبی بلا فصل۔ یہ اس وقت سے نعرہ لگتا جا رہا ہے، علی وصی اللہ کا یہ معنی ہے۔ یہ حارث عبر علی وصی اللہ والا تھا، سمجھ آ گئی؟ امام مسلم اس پر جرح کر کے جا رہا ہے، کہتا ہے یہ پہلے صحیح روایتیں نقل کرتا، بعد میں یہ صحابہ کا منکر اور حدیثیں گڑھنے والوں میں سے آ گیا، تھوڑی سی شہرت ہوئی ہے تو اس نے غلط ڈنڈی مارنی شروع کر دی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھ عبارت کو تو ایک جرح کر دی ہے امام شعبی نے کہ یہ کذاب ہے، دوبارہ کہا ہے وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، مان آ گیا۔ نمبر 3 آگے روایت آئی ہے، نمبر 3 مغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ابراہیم نہی سے، قال علقمہ کہتا ہے قرأت القرآن، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سیکھا فی سنتین، یہ امام علقمہ نے کہا نا، میں نے قرآن 2 سالوں میں سیکھا۔ آگے فقال الحارث کہنے لگا القرآن حین، قرآن تو بڑا آسان ہے، والوحی اشد، وہی بڑی مشکل ہے۔
وہ वही कौन सी है, कुरान वही नहीं है। कहता ना ना वही से मुराद अली के ऊपर जो वसीयत आई राज वाली वो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो आसान चीज़ है, ये तो कुरान सबको आता है। वो हुसूसी बातें अली के पास हैं और अली से चलती हुई इमाम गायब के पास हैं, वैद की बातें वो बड़ा मुश्किल काम है। और फिर कहते हैं आगे आगे तवज्जो करना, ये हारिस यावर ऐसा वो था। जब इसको कहा वो कि वही को पेश करो खुदा का बंदा, तू कहता मैंने वही 3 सालों में सीखी, हमें भी पढ़ा उसको, और आइमा ने हमें बताई क्यों नहीं आज तक। कहता है वो हज़रत अली ने हमें वसीयत की थी कि ये राज की बातें महफूज रखना, लोग जब पूछेंगे तो तुम कह देना हमें पता नहीं, तुम तकिया कर देना, ये तकिया गढ़ने वाला ये है, कहते तकिया कर दो। तकिया का माना क्या है, छुपा लेना, झूठ बोल देना। कहता है वो राज की बातें हम नहीं बताते, आश्कारा नहीं करते, हमें अली ने कहा, इमाम ने कहा तकिया करना। इतने बड़े इमाम पर तकिए का इल्ज़ाम बोल गया, अली कोई मामूली आदमी का नाम है। और बात समझ आ गई है, ये हारिस यावर था। देख इसने कहा है कुरान आसान है, वही बड़ी मुश्किल है। वही से कौन सी वही मुराद है, जो अली के पास है और वेदों वाली किताब है। आगे देख नजर, हाँ इमाम गायब इमाम मेहंदी है इनका। ये कहते हैं इमाम मेहंदी आया था और वो वैद वाली किताब इमामों से होते होते अली के पास से होते होते 12वें इमाम मेहंदी के पास आई। इमाम मेहंदी लेकर गार में छुप गया, कहता लोग उससे छीन रहे थे, वो छुप गया है। अब अली उसको ऐलान करेगा कि बाहर आ, इधर से हमें भी ऐलान करेगा बाहर आ, हम फिर इमाम मेहंदी के साथ बाहर आकर इन सुन्नी हरामियों को मारेंगे हम। समझ आ गई, हाँ ना, मैंने ये उन्हीं का लफ्ज़, मैंने हरामी कह दिया, वो नासबी कहते हैं कि हम नासबियों को मारेंगे, वो नासबी कहते हैं, मैंने नासबी का माना हरामी कर दिया है। समझ आ गई है। अब वो इमाम साहब राज की बात और वही की बात लेकर गार में क्यों छुपा, मैदान में ला खुदा का बंदा, किताब मैदान के लिए होती है, अंबिया तो वही लेकर मैदानों में आए, मारे खाई, दुनिया में नाफिज किया कि दीन को, वो किताब को लेकर गार में बैठ गया। ये उनका इमाम मेहंदी है। असल इमाम मेहंदी आगे आपने मिशकात में भी पढ़ लिया, इमाम मेहंदी पैदा होगा, वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद सिर्फ उसका ज़ुहूर होगा। क्या होगा, वो पता नहीं चलेगा, वो नहीं कहेगा मैं इमाम मेहंदी हूँ। वो इन उलमा में से एक आलम होगा, रब्बानी तकवे वाला आलम होगा। उलमा उस वक़्त हालात का मुश्किलात होंगे और उलमा कहेंगे, अपना लीडर मानते हैं किसी आला किस्म के आदमी को कि उसको कायद बनाकर चलते हैं, उसकी रहनुमाई में बरकत होगी, रहमत होगी और उसकी क़यादत में आगे बढ़ते बातिल से लड़ते हैं। वो कायद की तलाश में होंगे और नबी ने उसकी तालीमात बताई है, उसके एक हाथ में राश होगा। तो फरमाया तवाफ़ के दौरान उलमा परेशान होकर तवाफ़ के लिए गए, बैतुल्लाह को उम्रा करेंगे, अल्लाह से मांगे अल्लाह कायद दे और मुसलमानों को इकट्ठा कर, काफिर हमारे ऊपर जगह जगह हमले कर चुके हैं, हर मुल्क में हमारी परेशानी है। तो तवाफ़ के दौरान उलमा उस इमाम मेहंदी के राशे के ज़रिए से पहचान लेंगे ये इमाम मेहंदी जा रहा है। उसका चलना, डाल चाल, इल्म वाली, तकवे वाली, परहेज़गारी वाली उलमा देखेंगे, फिर राशा नज़र आएगा। वो कहेंगे आपका नाम क्या है, वो कहेंगे मेरा नाम मोहम्मद। आपके वालिद का नाम क्या है, अब्दुल्लाह। वालदा का नाम क्या है, आमना। फरमा अंत इमाम महदी, तू तो फिर इमाम मेहदी है। हाथ आगे बढ़ा, हम बैत करते हैं। ये उलमा उसको इमाम मेहदी होने का लक़ब देकर जाएंगे, तू तो इमाम मेहदी है, फिर महदी हिदायत वाला इमाम। अब आपकी क़यादत में हम आगे चलते हैं। तो गोया इमाम मेहदी पैदा होगा, पढ़ेगा, फिर आलम बनेगा, सिर्फ उसको उलमा पहचान कर उसको इमाम मेहदी होने का लक़ब देकर जाएंगे। हमारा इमाम मेहदी ये है, उनका इमाम मेहदी पैदा होकर गार में छुप गया है, हमारा इमाम मेहदी अभी पैदा ही नहीं हुआ है। फ़र्क समझ आ गया। इला आखिरी देख आगे देखो, आगे इमाम आमश इब्राहीम से नकल करता अन हारिसा के हारिस साहब जो था, हारिस से आवर हमदानी काला क्या तअल्लमतुल कुरान, मैंने कुरान को सीखा फ़ी सलासी सिनीन, ये अक्स अच्छा, वल वही फ़ी सनतैन, और वही को मैंने कितने सालों में, नंबर 2 इसका अक्स, ओ काल वल वही फ़ी सलासी सिनीन, मैंने वही को 3 सालों में सीखा, कुरान को 2 सालों में। ये असल जुमला यही है इसका। समझ आ गई है। रावी ने ओ तनवी के लिए शक की वजह से जिक्र कर दिया कि ये कहा या ये कहा, लेकिन दूसरी रवायात से इसकी तईद होती, वो खुद कह चुका वही अशद है, तो वही 3 सालों में सीखी थी। बात समझ आ गई है जी। आगे देख, आगे यही कहता था इमाम मंसूर और मुगीरा दोनों कहते, इब्राहीम से नकल करते, अन्नल हारिस उत्तहिमा, हारिस को
मुहद्दिसीन की जानब से तोहमत लगाई गई कि ये राफियों के कबीले में से चला गया, ये गाली शिया बन गया है, ये कज़ाब बन गया, झूठी हदीसें गढ़ने लग गया है और बैत की बातें छुपा छुपा कर बैत के नाम से झूठी रवायतें गढ़ने लग गया। ये भी बैत की बात है, ये भी राज की बात है, ये तूने कहाँ से निकाली है? किसी मुहद्दिस ने नहीं बताई। कहता है वही में से थी, वो वही इमाम गायब से मैंने ली हुई आगे गई है। समझ आ गई है? ये कर देता था ये जी। आगे इसी के ऊपर कहा हद्दसना कुतैबत इब्न सईद काला हद्दसना जरीरुन अन जमरा हम हमजा। नजर आई इबारत। हमजा ज़य्याद कहते हैं काला अन्नहु समिअ मुर्रतुल हमदानी मिनल हारिस शैआ। तवज्जो है, किस पे जरा हो रही है? हारिस से आवर जरा, और अच्छी टिका के जरा इमाम कर रहा है। अच्छा, मुर्रा हमदानी था और हारिस आवर भी हमदानी था। हारिस आवर भी हमदान एक इलाके कौम है। अच्छा, इलाके वालों को हमदानी कह लेते हैं। तो हारिस आवर भी हमदानी था और मुर्रा हमदानी था, बहुत बड़ा मुहद्दिस। एक दफ़ा हारिस आवर मुर्रा हमदानी के पास आ गया, आकर बैठा। चंद करोड़ भी मुर्रा हमदानी तो बहुत बड़ा आलम था, उसके पास उलमा तलबा आते रहते थे। बैठा और हदीस हद्दसना फलान अन फलान काला ये सुनानी शुरू कर दी। मुर्रा हमदानी ने सुना। मुर्रा हमदानी पढ़ा कर बाहर निकला था, जा रहा हूँ घर में, तलबा को छुट्टी दे दी। जब उसने खड़े खड़े इसकी 4 हदीसें 5 से 10 सुनी ना, मुर्रा हमदानी ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ बुजुर्गों, बैठो, मैं आता हूँ। तलबे इल्मों को कहा ठीक है भाई, जो जाता है छुट्टी है, तू बैठ जा बुजुर्ग, माशाअल्लाह बड़े अच्छे मुहद्दिस हैं, बैठ जाओ। अंदर चला गया। अंदर मुर्रा हमदानी गया ना, ये तो मुहद्दिस उस वक़्त आपकी तरह पागल नहीं होते थे, सूफी नहीं होते थे, ये मुजाहिद भी होते थे। समझ आ गई है? मुर्रा हमदानी ने अंदर जाकर ली अपनी तलवार ली, फिट करके बराबर करके चला ना, हो न्याम से निकली कोई खड़की छिड़की। ये हारिस से आवर बड़ा तेज़ था, इसको समझ तो आ गई कि मेरा झूठ बड़ा यहाँ है। वक़्त का इमाम मुर्रा हमदानी मुहद्दिस है, मेरी हदीसें बांध दिया, मुझे कहता है बैठ, मैं आ रहा हूँ। ये कोई करिश्मा। अंदर जब तलवार की खटने की आवाज़ आई, ये भाग गया। समझ आई? मुर्रा हमदानी बाहर निकला, ओ वो जा रहा है बेचारा। समझ आओ? उसने कहा कश अफसोस, फैसला में उमर वाला करता था। किस वाला? उमर ने फैसला नहीं किया था एक मुनाफिक के बारे में कि जी नजर सानी के लिए हम आपके पास आए हैं। यहूदी ने कहा एक दफ़ा आपके नबी ने फैसला कर दिया, ये आपका मुसलमान आपके पास आया है। उन्होंने कहा फिर बैठो, मैं आता हूँ। उमर भी अंदर गया, तलवार लाई, गर्दन तन से जुदा की, सीने पर चढ़कर गर्दन तलवार गर्दन पे रख कर कहने लगा जो मेरे नबी के पास फैसला उमर के पास लाएगा, उमर की तलवार फैसला कर सकती, उमर नहीं कर सकता है। ये मुर्रा हमदानी ने कहा जो झूठ मेरे नबी पर बोलेगा, नबी की ये तलवार फैसला करेगी। लेकिन हारिस आवर कमबख्त भाग गया। समझ आई? ये झूठे रावियाँ पड़ी हुई रवायतें, और फिर बाद में इकराम कहेगा जी हदीस में आया है, ये भी फलां हदीस में है, मुआविया भी ये था, फलां भी ये था, फलां भी ये था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कहते हैं मिर्जा, वो क्या है खंजीर का नाम है आजकल आया है, हाँ हाँ इंजीनियर मिर्जा भी ये कह रहा। मुझे एक तालिब इल्म एक मौलवी कहने लगा, मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कहते बड़ा मुताला है आदमी का। मैंने कहा गधे के पास कख मुताला नहीं है, बकवासात करता है। सहाबा को जो बुरा कहता है, जिसको हक का पता ही नहीं चला सहाबा है कौन, उसका मुताला कहाँ, उसका हक कहाँ है। 14वीं सदी का गधा और का बात करता है कहाँ पर। ये तो यही बात है, सूरज को बैठ कर थू 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 करता है, कहता तू गंदा, तेरा मुंह गंदा होगा, सूरज को गंदा नहीं कर सकता है। ये तो रुश्द हिदायत के सितारे हैं, सूरज हैं। समझ आ गई है? और फौज ने पागल समझ कर बाहर किया, ये इधर मुहद्दिस बन गया। और हमारे भी गधे कहते माशाअल्लाह बड़ा मुताला है, माशाअल्लाह मुताला नहीं है। मेरी बात समझ आई है? ये ऐसे ऐसे लोगों की रवायतें लेकर बकवास करते हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। जी देख, नजर आ रही इबारत? कहता समिअ मुर्रतुल हमदानी मिनल हारिस शैआ। मुर्रा हमदानी ने चंद हदीसें हारिस आवर से सुनी। फ़काल लहू, उसको कहा उक़ुद, बैठ, बिल बाब, दरवाजे पर। फ़का काला रावी कहता फदखल मुर्रा, मुर्रा अंदर घर में चला गया। वाखद सैफ़ा,
وقال اور راوی کہتا ہے وحصل حارث بشر، حارث آور کو تباہی محسوس ہو گئی ہے، تباہی محسوس فذهب، وہ بھاگ گیا ہے۔ جی قاری صاحب مجروحین کا تذکرہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ آپ گنیں گے 51 مجروحین پورے کرے گا امام مسلم بطور مثالوں کے۔ اچھا یہ کہتا ہے میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ روایت لائی ہے عبد الرحمن بن مہدی کی، کس کی؟ کہتے ہیں حدثنا حماد بن زید عن ابن اون، حماد ابن زید سے روایت کر کے کہتا ہے ابن اون نے ہمیں بتایا، قال لنا ابراہیم النخعی، ہمیں کس نے بتایا کہ ایاکم بچو بچو، ایا اس میں فعل کم مفعول بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو کس سے؟ والمغیرہ ابن سعید، مغیرہ ابن سعید سے، اور ابا عبد الرحیم سے۔ کس سے؟ مغیرہ بن سعید سے اور ان دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإنہما کذابان، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ یہ ابو عبد الرحیم ذبی، اور اس کو شقیق ذبی بھی کہتے ہیں، ذات کے ساتھ ذبی آگے آتا ہے، شقیق بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ایک شقیق بن ابی سلمہ ہے، شقیق بن ابی سلمہ، اس کی کنیت ابو وائل ہے، وہ بڑا سکہ راوی ہے، وہ بھی شقیق ہے، اور ابو عبد الرحیم کا نام بھی شقیق ہے، کنیت ابو عبد الرحیم ہے، نام کیا ہے؟ شقیق۔ اسی لیے امام مسلم آگے ذکر کر کے جائے گا کہ یہ شقیق جو ہے یہ مجروح راوی ہے، کمزور راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، لیکن ایک اور ہے جو شقیق نام ہے، کنیت اس کی ابو وائل ہے، وہ ثقہ راوی ہے، وہ شقیق بن ابی سلمہ ہے، اور یہ شقیق ہے، یہ بھی ذبی ہے، یہ اس کی کنیت ابو عبد الرحیم ہے، دونوں کنیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتا ہے یہ ابو عبد الرحیم شقیق ذبی، یہ مجروح ترین راوی ہے، اور دوسرا کون ہے؟ مغیرہ بن سعید، یہ دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، اور ان پہ جرح کرنے والے کون ہیں؟ امام مغیرہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہے، اور یہ بڑے خطرناک قسم کا تھا۔ اس مغیرہ بن سعید نے جھوٹی روایتیں گڑنی شروع کی، اعلیٰ قسم کی جھوٹی روایتیں جب بنا کر لوگوں کو متاثر کیا نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں تو خود نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ایسا راوی ہے، اور بڑی حدیثیں گڑ گڑ کر کتابیں چھاپ ماری تھیں اس مغیرہ بن سعید نے۔ بعد میں اس کو جو ایسوں کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اس کو پھر ابراہیم نہی ہی کا دور ہے، ابراہیم نہی نے اس پر جرح کی ہے زبردست قسم کی۔ ابراہیم نہی ایک زوراور آدمی کا نام تھا، لوگوں نے پھر اس کو ماشاءاللہ لوگوں نے ایک دفعہ پکڑ کر اس کو جلا دیا تھا کہ تو نے تو دین برباد کر کے رکھ دیا ہے، کبھی تو محدث بنتا ہے، کبھی جھوٹا کذاب روایتیں لاتا ہے، کبھی کتابیں لکھ مارتا ہے، آخر میں تو نبی بن گیا۔ سمجھ آئیے؟ اس کا بڑا برا حشر ہوا تھا، اس کو جلا دیا تھا، یہ دجال تھا۔ اسی وجہ سے امام نسائی نے بھی اپنی کتاب ضعفاء میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے وَكَانَ مِنَ الدَّجَاجِلَةِ، کہ یہ مغیرہ بن سعید یہ دجالوں میں سے تھا، اور احرق بالنار، اس کو آگ میں جلایا گیا تھا، یہ ایسا کم بخت آدمی تھا۔ ان پر جرح کیا، فرمایا ایاکم والمغیرہ ابن سعید، اپنے آپ کو مغیرہ بن سعید سے بچاؤ اور ابو عبد الرحیم سے، فإنہما کذابان۔ مانا آ گیا؟ جی قاری صاحب حدثنی چلے گا، مختصر خلاصہ سنو، آگے بات آ رہی ہے۔
اب مجروح راوی آیا جابر بن یزید جوفی. کون آیا ہے؟ یہ تابعی ہے، سن 67 میں مردار ہوا ہے. کب؟ سن 67 میں عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں یہ مردار ہو گیا تھا. اور کون تھا یہ؟ جابر بن یزید جوفی. یہ جابر بن یزید جوفی نے سب سے پہلے حضرت علی کے حوالے سے عقائد گڑھے تھے. رافضیوں کے عقیدے گویا انہوں نے گڑھے تھے، اس نے گڑھے تھے، اور وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا کرتا تھا؟ کون تھا؟ یا جابر بن یزید جوفی. ایک یہ کہتا ہے کہ ایمان بالرجعہ. کیا کہا میں نے؟ اسماعیل ادھر ہے، ادھر کتاب میں نہیں ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ ایمان بر، اس کا رجعہ کے اوپر ایمان تھا جابر بن یزید جوفی کا. اب رجع کیا چیز ہے؟ رجع کا ایک معنی راجعت، میں نے وقف چھوڑ دیا. رجعت کا ایک معنی یہ ہے، ایک معنی کہ حضرت علی بادلوں میں موجود ہے. یہ جو بادلوں میں آواز آتی ہے یہ علی کی آواز ہے. یہ علی ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، اور یہ امام غائب کی طرف والوحی اشد منہ والا جو وہی بڑی سخت چیز ہے، وہ امام غائب کی رہنمائی ہو رہی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ رجعت کا عقیدہ ایک یہ تھا. دوسرا رجعت کا عقیدہ یہ تھا کہ رجعت، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ امام حضرت علی فوت ہو کر دوبارہ زندہ ہیں اور بادلوں میں موجود ہیں، اور بادلوں میں موجود، اور وہ ہمیں کہیں گے کہ فلاں امام کی پیروکاری کرو، فلاں کی کرو، فلاں کی کرو، تو ہم اس کے مطابق چلیں گے. جب تک وہ نہیں کہے گا ہم کسی امام کو نہیں مانتے. فلہذا نہ ہم معاویہ کو مانتے ہیں، نہ علی کو مانتے ہیں. علی کے ماننے تک کے بعد معاویہ کو ہم نہیں مانتے ہیں. ہمیں کہا ہی نہیں ہے. معاویہ کے بعد یزید کو ہم نہیں مانتے ہیں. یزید کے بعد عبد الملک بن مروان کو نہیں مانتے ہیں. مروان بن حکم کو نہیں مانتے ہیں. فلاں کو نہیں مانتے. ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. کس کو مانیں گے؟ بادلوں سے علی وصیت کرے گا کہ میری امت کا، میرا نائب، میرے خاندان سے فلاں امام آ گیا، اس کی بیعت کرو اور اس کے ساتھ مل کر باطل کے خلاف لڑائی کرو، جہاد کرو. وہ امام مہدی ہمیں وصیت کرے گا، بادلوں سے حضرت علی وصیت کرے گا، تو پھر یہ کام ہم کریں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی باتیں ہوئی ہیں رجعت کی؟ 2. تیسرا وہ کہتے تھے حضرت علی فوت ہو کر دوبارہ زندہ ہیں اور ہمارے سروں کے اوپر ہیں، اور وہ سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے وہ راز خاص بندوں کو بتاتے ہیں، ہر کسی کو نہیں بتاتے ہیں. وہ راز بندے کس کو بتاتے ہیں؟ جو بڑا جھوٹا ہے اور وہ حدیثیں گڑھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ علی نے راز بتایا ہے. بات سمجھ آئیے؟ اور اسی کے اوپر آگے راز میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. کس میں؟ رجعت کا ذکر. کہتے ہیں یہ جو آیا ہے نا، فلن ابرح الارض حتی یادن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر کہتے ہیں یہ حضرت علی کے کلام ہے. یہ حضرت علی نے کہا کہ زمین کے حصوں کو، لن ابرح الارض، یہ علی نے ہمیں بتایا زمین کے حصوں کو نہ چھوڑنا. حتی یادن اللہ لی ابی، جب تک ابی علی ہمیں حکم نہ دے. ابی سے مراد علی ہے. او یحکم اللہ لی، یا علی فیصلہ دے گا، لڑو اور جہاد کرو، فلاں کی اتباع، فلاں کی پیروکاری، فلاں کی بیعت. او یحکم اللہ لی، اگر علی کا فیصلہ نہیں آئے گا، اسی طرح اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، ہم مر جائیں گے. وہ ظالم کے بچوں، یہ بہت بڑی تحریف ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام کے بیٹی کی کلام ہے. کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کا بیٹا بنیامین مصر میں گرفتار ہو گیا. بڑے بیٹے یہودی نے کہا تھا، ہاں
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बड़े बेटे ने कहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई ने, कि भाई मैं तो वापस के वालिद के पास नहीं जा सकता, लन्ना बरहाल अर्द में इसी इलाके में रहूँगा। अल अर्द से मुराद है मिस्र की ज़मीन। और बात समझ आ गई है। और वो कहते अल अर्द से मुराद है हज़रत अली का कब्र में रहना, और कब्र उसकी नीचे से उठकर बादलों में चली गई, आसमान के ऊपर है, वहाँ से वो फैसले हमें देगा हत्ता यादन ली अभी। और यहाँ इसका ये था कि मैं इस मिस्र में रहूँगा, या मेरा वालिद इजाज़त देगा कि बच्चे दूसरा बच्चा गिरफ्तार हो गया तू आ जा, या मैं इधर ही रहूँगा, मैं इधर ही मर जाऊँगा। यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। बात समझ आई है। और ये इससे क्या मुराद लेते थे, इतना जालिम था ये कौन, ये कहती है, देखो कहता है कि उसी के ऊपर कलाम करके कहता है मोहम्मद बिन अमर राजी रहमहुल्लाह कहते हैं काला समेत जरीर, मैंने जरीर से सुना, वो कहता है लकी तो जाबिर बिन यजीद जोफी से मैं मिला फलम अक्तुब अन्हु, मैं मिला ज़रूर हूँ लेकिन मैंने उससे एक हदीस भी नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी, कान युमिनु बिर्रजा, वो किस पर ईमान रखता था, वो तो रजा के अकीदे वाला था जालिम जी। आगे फिर इसी के ऊपर आपके मज़ीद बताइए, इमाम मिसहार कहते हैं हद्दसना जाबिर बिन यजीद, हमें जाबिर बिन यजीद पहले जालिम हदीसें बयान करता था, क़ब्ल अन युहदिसा मा अहदस, क़ब्ल अन युहदिसा ईजाद करने से पहले मा अहदसा जो उसने अकीदे ईजाद किए हैं, इन अकीदों की ईजाद करने से पहले वो मुहद्दिस बना हुआ फिरता था, बाद में फिर वो ऐसे अकीदे गढ़ गया, झूठी हदीसें गढ़ गया। समझ आ गई बात। ये जाबिर यजीद जोफी था। तीसरी बात इसी के ऊपर करता है सुफियान बिन उयैना कहता है कान अन्नास यहमिलून अन जाबिर, लोग तो जाबिर बिन यजीद जोफी से हदीसें उठाते थे क़ब्ल अन युज़हिर, उसके ज़ाहिर होने से, मा अज़हरा जो उसने ज़ाहिर किया उसके ज़ाहिर होने से पहले लोग उसको सही रावी समझ कर लेते थे, लेकिन जब उसका गंद वाज़े हुआ तो लोगों ने फलम्मा अज़हरा मा अज़हर, जब ज़ाहिर हो गया जो उसने ज़ाहिर करना था, इत्तहमहु नासु फ़ी हदीसी, लोग उसको हदीसों में तोहमत लगाते हैं। व तरकहु बादुन्नास, और मुहद्दिसीन ने उसको छोड़ दिया। फ़कील लहू, उसको कहा गया मा अज़हरा, उसने क्या ज़ाहिर किया था, आप कहते हैं जो उसने ज़ाहिर किया था ज़ाहिर करना, तो कहता है अल ईमान बिर्रजा, वो क्या ज़ाहिर किया उसने, वो रजा का इमाम था, वो रजा का अकीदा रखता था, अली जिंदा है, अली हमें वसीले करता है, अली हमें ये करता है। इसी के ऊपर आगे मज़ीद कहा है जर्राह बिन मलीह की रवायत लाइए, यकूल, वो कहता है समय तो जाबिर बिन यजीद, में जाबिर बिन यजीद को मैंने सुना है, यकूलू, वो खुद कहता था इंदी सबून अल्फ हदीसें, मेरे पास 70,000 हदीसें हैं, अबी जाफिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहा। तो वो इमाम अबू जाफर ने बताई, वो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो जालिमा 70,000 हदीसें गड़ी हुई थी इसके पास, और उनको फैलाता था। ये ऐसा बेईमान था हदीस में रखना डालने वाला जी। आगे इसी के ऊपर रवायत लाइए, इमाम ज़ुहैर कहता है काला जाबिर कहता है, और समेत तो जाबिर यकूल कहता है इन इंदी लहमसीन अल्फ हदीस, मेरे पास तो कोई बात नहीं, कभी ये दावे झूठे दावे वाले कभी 50 का, कभी 70 का, कभी लाख का भी करेंगे। कहता है मा हद्दस्तु मिनहा शैअन, मैंने 50 हदीसों 1000 हदीसें मेरे पास हैं, लेकिन मैंने आज तक वो हदीस किसी को सुनाई ही नहीं है। वो क्यों, वो राज में से है ना, वो वसीयत में से हैं, वो हर किसी को नहीं सुनानी है, कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो सिर में से हैं। कहता है मैंने नहीं सुनाई, काला बाद में कहता सुम्मा हदस यौमन बेहदीसिन, फिर एक दिन एक हदीस सुनाई, मैंने कहा ये हदीस जो आज आपने सुना दी, कहते हैं बड़ी अजीब है, कहता हादा मिनल हमसीन अल्फन, ये 50,000 में से मैंने आज एक खोल दिए, बाकी 50,000 और झूठ पड़ा बंद पड़ा हुआ है। समझ आ गई, इतना खबीस था। आगे इसी के ऊपर सलाम बिन अबी मुती कहते हैं यकूल समेत तो जाबिर बिन जाफर जोफी से मैंने सुना, यकूल, वो कहता है हिंदी हमसून अल्फा हदीसन अन नबी, मेरे पास 50,000 हदीसें जो नबी से नकल की, और नबी ने अली के बारे में बताई कि अली वसी और रसूलुल्लाह है। बात समझ आ गई है। इसीलिए इस अकीदे के बाद जालिम उस वक़्त से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौर से ये अजानों में गूंजने लगे देहातों में, अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतुम बिला फसल, आज तक इसी अकीदे के ऊपर चलते जा रहे हैं। ये वसी रसूलुल्लाह है, नबी ने इसको अपनी खुसूसी वसीयत, खुसूसी राज, खुसूसी नुक्ते नबी ने इसको दिए हुए हैं, वो अली के पास हैं, अबू बकर भी उनसे खाली, उमर भी खाली, उम्मत भी खाली। समझ आ गई है, ये हकीकत है इनका जी।
تو یہ کلمے کا بھی حصہ ہے، اذان کا حصہ تو کلمے کا بھی حصہ ہے، ان کا عقیدہ ہے نا جی۔ حدثنی سلمۃ بن شبیب، جی قاری صاحب ختم کرو، ٹائم اوپر ہو گیا۔ سے سنا سال جابرن، اس سے نے جابر سے پوچھا، جابر بن یزید جو فی شان قولی تعالی، ان کو پتہ تھا یہ لوگ اس آیت میں رکھنا کرتے ہیں، تصریف کرتے ہیں کہ یہ آیت آئی ہے فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ قالا، راوی کہتا فقال، جابر نے آگے سے کہا لم یجیء تاویل ہذہ، ابھی اس آیت کی تعبیر اور تعویل نہیں آئی ہے کہ یہ میرا باپ فیصلہ کرے گا۔ باپ کون؟ علی۔ علی فیصلہ کرے گا، امام مہدی کی قیادت میں آؤ، تلوار لو، نکلو میدان میں، کہتا ہے یہ مراد ہے، اور یہ ابھی فیصلہ نہیں آیا۔ سمجھ آئیے؟ تو لن ابرح الارض، سمجھ آ گئی بات؟ اس سے حضرت علی ابھی تک قبر والی زمین میں ہے، وہ ہمیں فیصلے کرے گا، یا علی یاذن علی ابھی، علی مراد ہے۔ کہتے ہیں اس کی تعبیر ابھی آئی نہیں ہے۔ قال، سفیان نے آگے سے کہا کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ فقلنا، ہم نے کہا جی ما اراد بہذا، اس نے یہ تعبیر لی ہے تو تعبیر ابھی نہیں آئی، تو تعبیر سے کیا مراد ہے اس کی؟ قال، سفیان نے کہا ان الرافضۃ، یہ رافضی بے ایمان جو ہیں، تقول کہتے ہیں ان علی فی الصحاب، علی کہاں ہیں؟ فلا نخرج، ہم نکلیں گے نہیں، یہ خروج و قوم کے خلاف بغاوت ہم نہیں کریں گے ابھی تک۔ ہما من یخرج، اس آدمی کے ساتھ جو نکلے گا من ولد ہی، علی کی اولاد میں تھے، حتی ینادیا، یہاں تک کہ آواز دے گا ایک نواز دینے والا من السماء، کہاں سے؟ اور وہ آواز دینے والا کون ہوگا؟ یعنی انہ ینادی، وہ آواز دے گا اخرجوا مع فلان، فلاں امیر کے ساتھ، امام کے ساتھ نکلو۔ یقول، جابر کہتا فضا تعویل ھذہ الآیہ، ہاں یہ تعویل ہے اس آیت کی، لیکن وکذب، یہ کیا ہے؟ وکانت فی احوۃ یوسف، یہ آیت تو بات سمجھ آ گئی ہے۔